السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اوران اور ان کے سپاہی جو فلاویوس کو زخمی حالت میں لیے طبیب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ مسلسل روتے ہوئے فلاویوس سے کہتی ہے برداشت کرو، اللہ کے لیے تھوڑا برداشت کرو۔ اسی دوران ہم ایک شہنشاہ سردار کے سپاہی کو دیکھتے ہیں جو قلعے کی دیواروں پر کھڑا ہو کر سلطان اوران کی طرف نشانہ لگائی کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے وہ تیر کو چلانے لگتا ہے تبھی ایک سپاہی آ کر سلطان اوران کو پکارتا ہے اور اس کے بعد اس سپاہی کی طرف تیر سے نشانہ لگا کر اسے واصل جہنم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد سلطان اوران سے کہتا ہے آپ جائیں میرے سلطان، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ سلطان اوران اسے شاباش دیتے ہوئے اپنے سپاہیوں سمیت وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران 3-4 سپاہی پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں جو ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ سپاہی اپنا دفاع کرتے ہوئے اور سلطان اوران اور باقی تمام سپاہیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں اپنی تلوار کی مدد سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ آخری سپاہی کی گردن پر وار کرنے سے پہلے اس سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بہادری صرف خون سے ہی لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم فلاویوس کو دیکھتے ہیں جو بستر پر بے ہوشی کی عالم میں پڑا ہوتا ہے اور طبیب اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم نے میری بات سنی ہے نا فلاویوس، تم نہیں مرو گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی دوران سلطان اوران کو بھی دکھایا جاتا ہے جو مسلسل فاطمہ خاتون کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایک طبیب سلطان اوران سے کہتا ہے میرے سلطان ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان فاطمہ کو پکارتے ہیں اور اسے لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون جیسے ہی باہر نکلتی ہے وہ نڈھالی حالت میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی دوران ملہون خاتون، شہزادیہ اسپوچا، گونچا خاتون اور نیلوفر خاتون پہنچ جاتی ہیں اور فاطمہ خاتون کو سہارا دینے کے لیے اس کے آس پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ شہزادیہ اسپوچا سلطان اوران سے کہتی ہے فلاویوس کیسا ہے اوران صاحب؟ جواباً سلطان کہتے ہیں حکیم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سلطان اوران کافی غصے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر چہرے پر غصہ نہ لاتے ہوئے گونچا خاتون سے کہتے ہیں گونچا، علاؤالدین کہاں ہے؟ جواباً گونچا خاتون کہتی ہے وہ زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، حلیمہ انہیں بلانے گئی ہے۔ اسی دوران حلیمہ خاتون اور علاؤالدین سردار وہاں پر پہنچتے ہیں۔ فاطمہ اپنے بھائی علاؤالدین کو دیکھتے ہی فوراً اس کے قریب جاتی ہے تاکہ جلد از جلد اس کی صحت یابی کے لیے کچھ کریں۔ علاؤالدین جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں وہ فلاویوس کو دیکھتے ہیں جو بستر پر بے ہوش پڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک حکیم سے کہتے ہیں اس کی حالت کیسی ہے حکیم افندی؟ حکیم کہتا ہے اندرونی اعضاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچا محترم وزیر۔ علاؤالدین کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پیٹ کے زخموں کی پیوند کاری کریں گے، آپ مضبوطی سے دبائیں۔ جیسے ہی علاؤالدین ہاتھ دھونے کے بعد علاج شروع کرنے لگتے ہیں حکیم فلاویوس کی سانسوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد علاؤالدین سے کہتا ہے اس کی سانس رک گئی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا؟ اس پر حکیم کہتا ہے ہم نے اسے کھو دیا ہے۔ تبھی علاؤالدین بھی فلاویوس کی سانسوں کو محسوس کرنے کے لیے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتا ہے۔ تبھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی سانسیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے چہرے پر افسردگی لاتے ہوئے کافی مایوسی حالت میں باہر نکلتے ہیں۔ سلطان اوران اور باقی کھڑی تمام خواتین جیسے ہی علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہیں علاؤالدین اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے جس سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاویوس اس دنیا میں نہیں رہا۔ فاطمہ خاتون یہ سننے پر یقین نہیں کرتی اور فوراً ہی اندر چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ حکیم اس کے منہ پر کپڑا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ باہر کھڑے سلطان اوران علاؤالدین سردار سے کہتے ہیں فلاویوس ایک بہادر آدمی تھا، موت سے پہلے اسلام کی دولت سے نوازا گیا ہے، مسلمان کے طور پر مرا ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ شہزادیہ اسپوچا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں وہ سلطان اوران کی ان الفاظوں کو کافی غور کے ساتھ سن رہی ہوتی ہے۔ علاؤالدین سردار اس دعا پر کہتے ہیں آمین، اور اس کے بعد علاؤالدین سے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں جو ضروری ہے تم وہ کرو۔ فاطمہ خاتون فلاویوس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور روتے ہوئے اس سے کہتی ہے اگر ہمارا دل ایک ساتھ نہیں دھڑکتا تو میں بھی اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتی۔ اسی دوران ہمیں خواب کا منظر دیکھتے ہیں جہاں فلاویوس قلعے کے اندر چل رہا ہوتا ہے اور مسلسل اپنی والدہ کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے جو اسے مسلسل پکار رہی ہوتی ہے میرے بیٹے، اور ساتھ ہی میں وہ اپنے بچپن والی آواز کو سن رہا ہوتا ہے جو مسلسل اپنی ماں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے تمام پرندوں کو آزاد ہونا چاہیے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی دوران وہ پیچھے کھڑی فاطمہ خاتون کی آواز کو سنتا ہے میں تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ فلاویوس پیچھے مڑ کر فاطمہ کو دیکھتا ہے، فاطمہ خاتون اس سے کہتی ہے فلاویوس مت جاؤ۔ یہی الفاظ مسلسل دہرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران فلاویوس کو اصلی حالت میں دکھایا جاتا ہے جو کہ ہوش میں آنے کے بعد ایک گہری سانس لیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے فاطمہ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ اور ایک حیرانگی کے ساتھ تمام خواتین سے کہتی ہے سانس لے رہا ہے بھائی جان، فلاویوس سانس لے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی علاؤالدین حیرانگی کے ساتھ کہتا ہے کیا یہ زندہ ہے؟ علاؤالدین بھاگتے ہوئے فلاویوس کی جانب جاتا ہے اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سانسوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی بہن سے کہتا ہے وہ پھر سے سانس لے رہا ہے، انگارے اور پانی لاؤ، جلدی کرو۔ شہزادیہ اسپوچا بھی یہ معجزہ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے۔
ملول خاتون اور ان کی تمام خواتین جو فاطمہ کو لیے وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 3 ہفتے بعد کا منظر، جہاں فاطمہ خاتون سلطان اوران کی جانب جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں دل میں سلطان اوران کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، اس بار میرے لیے دروازے کھول دیں بھائی جان، مجھے معافی طلب کرنے کی اجازت دے دیں بھائی جان۔ اسی کے ساتھ سلطان اوران اور کارا خلیل صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ کارا خلیل سلطان اوران سے کہتے ہیں، میرے سلطان، میں نے یہ شہزادی اسپورچا کو دیا۔ جب اس نے مہر ٹوٹی ہوئی دیکھی تو یقیناً غصے میں آ گئی۔ سلطان کہتے ہیں، اسے شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے نیلوفر کو تکلیف نہیں پہنچائی، اگر وہ ایسا کرتی تو میں اس کی لاش شہنشاہ کے پاس پہنچا دیتا۔ کارا خلیل سلطان اوران کو اپنا سلام پیش کرنے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتے ہیں، فاطمہ خاتون ان کے سامنے آتی ہے اور ان سے کہتی ہے، کیا ہمارے سلطان دستیاب ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں خلیل صاحب۔ اندر بیٹھے سلطان اوران جو فاطمہ خاتون کی آواز کو سن لیتے ہیں اور وہیں بیٹھے خلیل کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، خلیل، میرے پاس سننے کے لیے اور نہ ہی سنانے کے لیے کوئی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ فاطمہ خاتون کے لیے کہہ گئے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون جیسے ہی یہ سنتی ہے وہ سلطان اوران کو پکارتی ہے، مگر سلطان اوران فوراً ہی غصے میں آ کر کہتے ہیں، کوئی بھی میری ریاست کے دروازے کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی کارا خلیل صاحب دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ فاطمہ خاتون بھی غم زدہ حالت میں واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قلعے کے باہر کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں ایک سپاہی دوستون صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوتا ہے اور باہر کھڑے سپاہی سے کہتا ہے، ہمارے سلطان کے لیے دوستون صاحب کی جانب سے خبر لایا ہوں، بہت ضروری ہے۔ وہ سپاہی یہ سنتے ہوئے اس سے پکڑ کر کہتا ہے، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلطان اوران اسی پیغام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان اوران خلیل صاحب سے کہتے ہیں، فوراً راکین مجلس کو جمع کرو۔ کارا خلیل صاحب کہتے ہیں، جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ جیسے ہی کارا خلیل اور وہ ایلچی باہر جاتے ہیں، سلطان اوران اپنے ہاتھ میں پکڑے اس خط کو دبوچنے لگ جاتے ہیں اور چہرے پر ان کے کافی غصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں، اس خط میں ایسا کیا تھا جسے دیکھتے ہی سلطان اوران نے فوراً اراکین مجلس کو جمع کرنے کا حکم دیا؟ یہ ہم دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ کے اندر، جو جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر لو، تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ کر معلومات حاصل کر سکیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔